شریعت اسلام میں بیوی کو کافی حقوق دیے گئے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے ساتھ بہتر سلوک کو کسی مرد کے بہتر ہونے کا معیار قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کا سلوک اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہو، اور میں اپنی بیوی کے ساتھ تم سب کے مقابلہ بہترین سلوک کرتا ہوں۔ بیوی اپنی تمام جائیداد اور سامان کی خود ہی مالک ہے۔ اس کو اپنے والدین کی طرف سے میراث یا تحفہ کے طور پر جو کچھ ملے وہ اس کی ملکیت ہے۔ اسی طرح شادی کے وقت یا اس سے پہلے اور اس کے بعد شوہر یا اس کے اہل خاندان نے تحفتاً عورت کو جو کچھ دیا ہو وہ سب اس کی ملک ہے۔ شوہر اس کی واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ ان تمام چیزوں میں عورت ہر طرح کا تصرف کر سکتی ہے۔ شوہر یا دوسرے اہل خاندان اس کو روک نہیں سکتے۔ بیوی کا نفقہ یعنی کھانے پینے، دوا، علاج اور کپڑے وغیرہ کی تمام ضروریات شوہر کے ذمہ ہے۔ چاہے بیوی بذات خود خوشحال ہو اور مرد تنگ دست ہو، پھر بھی نفقہ شوہر پر واجب ہوگا۔ اگر بیوی شوہر کے بیجا ظلم سے بچنے کے لیے یا اپنے کسی جائز حق کے مطالبہ کے لیے اپنے میکہ میں رہے تو میکہ میں رہنے کے باوجود اس کے اخراجات شوہر پر واجب ہوں گے۔ کھانے پینے، رہائش اور لباس و پوشاک میں شوہر پر واجب ہوگا کہ بیوی کے اہل خاندان کی رعایت کرے۔ مثلا اگر کسی شخص کے یہاں رہنے سہنے کا معیار کمتر ہے اور اس کے سسرال میں معیار زندگی اونچا ہے تو وہ عورت کے لیے درمیانی درجہ کا معیار فراہم کرے۔ بیوی اگر صاحب جائیداد بھی ہو تب بھی بال بچوں کے اخراجات شوہر پر ہی واجب ہوں گے۔ اگر شوہر معاشی اعتبار سے خوشحال ہو تو اس پر یہ بھی واجب ہے کہ بیوی کی امور خانہ داری میں مدد کے لیے نوکر یا نوکرانی کا انتظام کرے۔ اگر شوہر بیوی کے اخراجات نہیں ادا کر سکتا ہو یا صلاحیت رکھنے کے باوجود ادا نہیں کرتا ہو تو عورت کو حق ہے کہ وہ قاضی شریعت سے رجوع کر کے اپنا نکاح کروا لے۔ اگر بیوی سسرال کے لوگوں کے ساتھ رہنے پر آمادہ نہ ہو تو اس کو علیحدہ مکان کے مطالبہ کا حق حاصل ہے، اور اگر ایسا کرنا مصلحت کے خلاف نہ ہو تو شوہر کو اس کا پورا کرنا واجب ہے۔ شوہر کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ بیوی کے والدین یا اس کے محرم رشتہ داروں کو آنے سے منع کرے۔ اگر وہ خود والدین یا دوسرے محرم رشتہ داروں سے ملنا چاہے تو اس کو اس کا حق حاصل ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس کا میکہ شہر میں ہے تو ہفتہ میں ایک دن والدین کے یہاں اور مہینہ میں ایک دن دوسرے محرم رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے جا سکتی ہے، اور شوہر کو کسی معقول عذر کے بغیر اس سے نہیں روکا جا سکتا۔ البتہ غیر محرم مردوں سے ملنا سخت منع اور گناہ ہے۔ بیوی کو گالی گلوچ کرنا، اس کی صورت یا کسی اور بات پر طنز کرنا حرام اور سخت گناہ ہے۔ قرآن نے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کی خاص تاکید کی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم کو اس میں کوئی خامی نظر آئے تو یہ سمجھ کر نظر انداز کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے والدین کی طرح اس میں کوئی بڑی بہتری بھی پیدا کر سکتا ہے۔ شریعت میں والدین کی طرح شوہر سے بیوی کو بھی میراث ملتی ہے۔ اگر شوہر صاحب اولاد ہو تو بیوی کو اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد کا 8واں حصہ ملے گا، اور وہ لاولد ہو تو 1/4۔ بیوی کا ایک نہایت اہم حق مہر ہے۔ یہ اتنا اہم حق ہے کہ اگر نکاح مہر نہ دینے کی شرط پر ہوا ہو تب بھی مہر واجب ہو کر ہی رہے گا۔ قرآن مجید نے مہر کی ادائیگی کی خصوصی تاکید کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نکاح کیا اور مہر ادا کرنے کا ارادہ نہیں تھا تو ایسا شخص زانی ہے۔ بیوی کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی جائز شرعی ضرورت کی بنا پر مرد دوسرا نکاح کرے تو دونوں بیویوں کے درمیان مکمل عدل و انصاف سے کام لیا کرے۔ لباس و پوشاک، کھانے پینے کے سامان اور رات گزارنے کے اعتبار سے پوری طرح برابری برتی جائے۔ بیویوں کے درمیان انصاف نہ کرنا حرام اور سخت گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی بڑی مذمت فرمائی ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص 2 بیویوں کے درمیان انصاف کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہو تو اس کے لیے دوسری شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ بیوہ اور مطلقہ عورتوں کو شریعت نے نہ صرف نکاح کی اجازت دی ہے بلکہ اس کی ترغیب بھی دی ہے۔ خود قرآن مجید نے اس کی طرف متوجہ کیا ہے اور اس سے بھی منع کیا ہے کہ اگر وہ خود نکاح کرنا چاہے تو اس میں رکاوٹ بنا جائے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 11 نکاح فرمائے، جن میں سے 10 نکاح بیوہ اور مطلقہ خواتین سے کیے۔ ایسی خواتین کو شریعت نے بے سہارا نہیں چھوڑا ہے بلکہ والدین اور دوسرے محرم رشتہ داروں پر ان کی کفالت واجب قرار دی ہے،
اور یہ کوئی احسان اور اخلاقی حق نہیں بلکہ ایسی عورتوں کا قانونی حق اور محرم رشتہ داروں پر شرعی فریضہ ہے۔ یہ بات خاص طور پر پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اگر بیوی کا مہر ادا نہ کیا ہو اور شوہر کا انتقال ہو جائے تو شوہر کے متروکہ میں سے اولاً یعنی سب سے پہلے بیوی کا مہر ادا کرنا واجب ہے، اور شوہر کے انتقال کے بعد جنازہ کے سامنے بیوی سے مہر معاف کروانا ناجائز ہے اور نہ اس کا اعتبار ہے۔ ورثہ کو چاہیے کہ اولاً بیوہ کا مہر ادا کرے، پھر جو بچ رہے اس کو حکم شرعی کے مطابق تمام ورثہ میں تقسیم کرے۔ مطلقہ عورت کو شریعت نے جو خصوصی حق دیا ہے کہ لڑکیاں جب تک بالغ نہ ہو جائیں اور لڑکے 7-8 سال کی عمر کو نہ پہنچ جائے اور اپنی ضروریات یعنی کھانے پینے استنجا وغیرہ خود پوری کرنے کے لائق نہ ہو جائے، ماں ان کی پرورش کرے گی، اور ماں کا نکاح ہو جائے تو نانی کو حق پرورش حاصل ہوگا، اور جب تک بچے زیر پرورش رہیں گے ان بچوں کا نفقہ تو باپ کے ذمہ ہی رہے گا، پرورش کرنے والی خاتون کی اجرت بھی اس کے ذمہ واجب ہوگا۔ اس طرح جو مطلقہ عورتیں صاحب اولاد ہوں، طلاق کے بعد عرصہ تک اس ذریعے سے اس کی ضروریات کی تکمیل ہو سکتی ہے۔